الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل قرآن کی ان آیات کی روشنی میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جنتیوں کو پہچاننا چاہو تو ان کی شناخت اور ان کی علامتیں ان پانچ شناختوں سے انہیں پہچان سکتے، اور وہ پانچ شناختیں، پانچ علامتیں انسان کو اللہ نے موقع دیا ہے، وسائل دیے ہیں، ذرائع دیے ہیں، مہلت دی ہے، تو پانچ چیزیں پیدا کر لے اپنے اندر۔ یہ امتحان بہت عجیب و غریب ہے کہ سارے وسائل فراہم، موقع بھی فراہم، معلوم بھی نہیں کہ دیکھنا جلد سے جلد آدمی تیاری کر لیں۔ اس کا صلہ کیا ہے؟ لہم فیہا ما یشاءون۔ اگر تم نے یہ پانچ علامتیں مہیا کر لی تو آخرت میں جو چاہو گے ملے گا، جس کی تمنا کرو گے پوری ہوگی، جو خواہش ہوگی اللہ پوری۔ اور ولدینا مزید، جو خواہش نہیں کر سکو گے، تمہیں معلوم نہیں کہ اور کیا خواہش کی جا سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے۔ یہاں تک بات، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس کی خواہش ہم نہیں کر سکیں گے یا ذہن نہیں جائے گا ادھر، ان خواہشوں میں سے جو اللہ تعالیٰ پوری کرے گا، اس میں مسلم کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم، حدیث کی کتابوں میں اہم کتاب ہے صحیح مسلم، اس کی روایت ہے، اور مولانا علامہ نووی نے یہ کتاب مرتب کی ہے تربیت کی، حدیث کی، ریاض الصالحین، اس میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جب سب اہل جنت میں جمع ہو جائیں گے، پہنچ جائیں گے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کرے گا، پوچھے گا میرے بندہ خوش ہو، سب کچھ مل گیا؟ بندے اقرار کریں گے کہ پروردگار سب کچھ مل گیا، جو ہم نے سوچا نہیں تھا وہ بھی مل گیا، وہ نعمتیں مل گئی جو آنکھوں نے کبھی دیکھی نہ تھی، کانوں نے سنی نہیں تھی، دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا تھا، وہ ساری نعمتیں۔ تو پروردگار کہے گا میرے پیارے بندو تمہیں سب کچھ مل گیا؟ نہیں، ابھی ایک نعمت باقی ہے، اور وہ نعمت جب تمہیں دی جائے گی، یہ ساری نعمتیں تمہیں ہیش نظر آئیں گی، ہلکی نظر آئیں گی، ان کی قیمت ہی نہیں رہے گی۔ اب اہل جنت حیران ہوں گے کہ بھلا اب کون سی نعمت رہ گئی؟ جنت میں اعلان ہوگا، اعلان یہ ہوگا کہ تمام اہل جنت کے فلاں سبززار میں جمع ہو جائے، تو وہ ہمارے جشن کا دن ہوگا انشاءاللہ، زور سے کہیے انشاءاللہ، وہ ہمارے جشن کا دن۔ اللہ سے دعا ہے یہ بات ہم سے بھی کہی جائے، تو ہم سب جمع ہوں گے ایک میدان میں، سبززار میں، اور پھر انتظار کریں گے کہ بھلا وہ نعمت کون سی جو ملنے والی ہے، انتظار کریں گے۔ تو اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے وسائل سے جب بات کی جائے ان کے حوالے سے، دل کے دروازے کھول لیں، شک کی کوئی لہر گزر گئی تو ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اتنے سچے انسان ان پر ایمان لائے ہیں، ان کی سچائی کی وجہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اہل جنت اس سبززار میں منتظر ہوں گے اس نعمت کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے۔ یہ ہے وہ بڑی نعمت جس کو دیکھ کر سب ہیش ہو جائیں گے۔ دعا کیجیے پھر کہ ہمیں بھی نصیب۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بات اور کہے گا،
کہے گا کہ میرے بندو، پیارے بندو خوش ہو، اہل جنت جواب دیں گے پروردگار بہت خوش، بہت مطمئن ہے، بہت سرور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جواب میں کہ میرے پیارے بندو جب تم خوش ہو تو اب میں بھی تم سے راضی ہوں اور اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں، دائمی رضامندی ہے، یہ ہمیشہ کی رضامندی اور اپنے رب کی زبان سے یہ گفتگو سننا کہ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اس نعمت کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہ مختصر سی زندگی اگر لگا دی جائے تو یہ نفع کا سودا ہے، اور لگانے کی شکل کیا ہے؟ لگانے کی شکل صرف عبادت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ لگانے کی شکل یہ ہے کہ وہ کام کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی، وہ اسلام پہنچائیں، وہ دعوت پہنچائیں، مخلوق خدا کی الفتیں مصیبتیں دور کریں، اللہ کے بندوں کو آرام پہنچائیں اور رحمت للعالمین کے نمائندے بنیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی تعریف کی قرآن میں، مجھے کوئی آیت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بہت بڑے نمازی تھے وہ۔ آپ کو ملی ہو تو آپ بتائیں، بہت روزے رکھتے تھے، بہت عبادت گزار تھے، ٹھیک ہے حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن قرآن نے جو صفت بتائی ہے وہ یہ ہے کہ میں رب العالمین ہوں اور میرا رسول رحمت للعالمین، ہم نمائندے ہیں رحمت للعالمین۔ دنیا کے لیے کیا رحمت ثابت ہو رہی ہے؟ وہ پیغام ہی نہیں پہنچا رہے، نہ قول سے نہ عمل سے نہیں پہنچا پا رہے، بھولے ہوئے ہیں سب، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ توفیق دے۔ اب آپ کی یہ مسجد بن رہی ہے، اس میں انشاءاللہ ایک دعوت سینٹر بھی پیش نظر ہے ان کی، اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور ہماری دعائیں ساتھ شامل ہوں، ساتھ میں اس سے بھی شامل ہوں، اور اس کے ذریعے سے پھر اسلام کا یہ پاور ہاؤس کریں، اسلام کی دعوت یہاں سے کریں، اور جس جس کا جتنا جتنا حصہ ہوگا اللہ اس کو عزیز دعا کریں کہ ہمارا بھی حصہ اس میں ملے، ہم بھی شریک ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کو متوجہ کیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ قریش اپنی طاقت پر پھولے نہیں سما رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ طاقتور قومیں ہم نے تباہ کر ڈالی۔ کم اہلکنا، کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، عاد رہے، نہ سمود رہے، نہ قوم نوح رہی، کسی کو غرق کیا، کسی پر زلزلہ آیا، کسی پر پتھر برسائے، کسی صاعقہ کڑک سے تباہ کر دیا۔ مسئول حاقہ میں ہے، عاد کو تو اس طرح ہلاک کیا کہ کھجوروں کے تنے گویا زمین پر پڑے گئے، بہت قداور شخصیتیں تینوں، 17 گز کے تھے، لمبی چوڑی، لمبا چوڑا جسم دیا، وزادہم فی الخلق بسطہ، جسم بہت قوی دیا تھا ان کو۔ جس دن یہ عذاب آیا ان کا 7 دن اور 8 راتیں مسلسل طوفان آتا رہا، وہ گرتے رہے اس طرح جیسے کھجوروں کے تنے گرتے، پڑے ہوئے تھے اسی طرح، لمبے لمبے خطاور شخصیتیں پڑی۔ تو کم اہلکنا قبلہم من قرن، کیسی کیسی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے تباہ کیا۔ ہم اشد منہم، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، ان سے کہیں زیادہ قوت تھی،
فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے نقب کھودے، راستے تلاش کیے، بھاگنے کے راستے تلاش کیے ملکوں میں، شہروں میں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم تباہ کی جاتی ہے سیاسی طور پر ہو یا عوام کے ذریعے ہو، تو پھر وہ ڈھونڈتی پھرتی ہے جگہ کہ کہاں نکلیں، کدھر جائیں، کہاں پناہ لیں۔ ایسا ہی ہوا نا؟ آپ کو یاد تو نہیں ہوگا، کہاں یاد ہے، پڑھا کہاں؟ 500 سال تک بغداد میں ہم نے قابل ذکر خلافت قائم رکھی، اور اس کے بعد تاتاریوں نے جب مارنا شروع کیا تو پناہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کدھر نکلیں، کہاں جائیں، جس طرح سینگ سماج میں نکلے۔ اسپین سے بھاگے ہم لوگ، کہاں کہاں پہنچے۔ یہ کیلیفورنیا کا ایریا جو ہے، اس میں بہت سی نسلیں ہماری جان تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، عیسائی ہو گئے۔ کیا شان تھی ابھی 200 سال 150 سال پہلے ہندوستان میں، دہلی کے لال قلعے پر ہمارا جھنڈا لہراتا تھا۔ اس کے بعد اس نسل کے لوگ یا تو اپاہج مل رہے ہیں، یا بھیک مانگتے مل رہے ہیں، یا غائب ہیں، کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ سب قوموں کے ساتھ ہوئی۔ جب جب قوم نے نافرمانی کی، زوال آیا، فنقبوا فی البلاد، تو جدھر پناہ ملی، جدھر راستہ ملا، بھاگ گئے، قوم بھاگ گئی۔ حل من محیص، کہیں چھٹکارا ملتا، کہیں پناہ ملتا، کہیں جان بچانے کی جگہ ملتی۔ یہ مشرکین جو بھاگے تھے مکے سے، فتح مکہ کے بعد اعلان ہو گیا تھا نا کہ اگلے سال کوئی یہاں نہیں رہے گا۔ ان کا پتہ نہیں چلا پوری دنیا میں کہ ہے کب، تاریخ کوئی ذکر نہیں کرتا، کہیں تذکرہ نہیں ہے یہ گئے کب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، تاریخ داں ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ مالابار کا جو ساحل ہے ہندوستان میں، جنوبی ہند میں، اس کے ساحل پر کچھ قومیں آباد، کچھ لوگ آباد ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، اپنا کاروبار، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، شام کو جا کے میدان میں بیٹھ جاتے ہیں خاموش، پھر چلے جاتے ہیں، گھر سو جاتے ہیں۔ تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، بھاگ کے آئے وہاں سے، پتہ نہیں، اللہ جانتا، اللہ کو خوب معلوم۔ مگر نام و نشان نہیں رہا۔ فنقبوا فی البلاد هل من محیص ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان له قلب والقى السمع وهو شہید۔ مگر قرآن کی ان ہدایات سے ہر آدمی تو نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ سنا، کان سے اڑا دیا، کون حاصل کرے گا؟ لمن کان له قلب، جس کے پاس دل ہو۔ اور دل اسے کہتے ہیں جس میں احساس ہو، جذبہ ہو، قبولیت ہو، طلب ہو، کچھ سوچنے فکر کرنے کا جذبہ ہو، اسے دل کہتے ہیں۔ خالی گوشت کے لوتھڑ تو سب کے پاس ہے۔ اس قرآن سے نصیحت وہ حاصل کرے گا جس کے پاس دل ہو، طلبگار دل، حساس دل، سوچنے والا دل، غور و فکر کرنے والا دل۔ اور السمع، کم از کم غور سے سننا، کان لگا، ذوق شوق سے کہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ اللہ کا کلام ہے، بہت اونچا کلام ہے، بہت اونچے کا کلام ہے۔ میں بہت نیچا ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، بہت محتاج ہوں۔ کوئی لفظ رہ نہ جائے، میرے کانوں میں پڑ جائے، اور دعا بھی کرے اللہ سے، پروردگار قبولیت کے لائق دل کو بنائے۔ وہ شہید۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، سمجھایا جا رہا ہو، وہاں وہ موجود بھی۔ اپنا اپنا جائزہ لیجئے، آپ موجود ہیں کہ نہیں، یا رکھے ہوئے ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ضرور اس سے نصیحت ملے گی، ہدایت ملے گی، اس لیے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پھر لوٹایا. یاد ہوگا آپ کو ابتدا میں سورہ قاف میں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے, گل سڑ جائیں گے, ہڈیاں پگھل جائیں گی, ہماری مٹی ہمیں کھا جائے گی, تو کیا دوبارہ زندہ ہوں؟ کیسی بات کہہ رہے ہو, ناممکن ہے. یہ کہتے تھے مشرکین. تو اللہ نے وہاں بھی جواب دیا تھا, فَضَرِبْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ, زمین تمہارے بدن کا جو ریزہ کھا جاتی ہے وہ ہمارے علم میں, اور کتاب لوح محفوظ میں سب موجود ہے. وہاں جواب دیا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, ہم نے یہ زمین اور آسمان اور جو ان کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا. تو تم تو اس پوری کائنات کے مقابلے میں بھنگے کے برابر بھی نہیں ہو. کائنات ہم پیدا کر سکتے ہیں, تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے. ایک تو بات یہ. پھر دوسری بات یہ کہ فی ستۃ ایام, یہ مسلسل 6 دنوں میں بنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ الٹپ ایک دم بن گیا, اللہ نے کسی منصوبے کے تحت اسے بنایا ہے, اس کا منصوبہ تیار کیا, پھر 6 دن میں بنایا. اب یہ 6 دن کیا ہیں؟ اس لیے کہ جس وقت کائنات بنی دن تو بنتے ہیں سورج سے, سورج نکلتا ہے سورج ڈوبتا ہے, اس وقت تو سورج نہیں تھا. تو یہ دن کے معنی ادوار, دور, زمانہ. اب اللہ ہی جانا کتنا زمانہ ہے, وہ ہم نہیں جانتے. 6 دور کتنے ہیں, کتنے سالوں کے ہیں, کتنے ہزار سالوں کے, کتنے لاکھ سالوں کے, اللہ کو معلوم. اور اس کے پیچھے بھی نہیں پڑنا چاہیے, غیر ضروری بات ہے. حالانکہ عام طور پر یہ اسی کے پیچھے پڑتا ہے نا. صاحب کہے کتنے تھے, یہ گننے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. جو اصل سبق ہے وہ بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل سبق کے پیچھے وما مسنا من لغوب, اور ذرا تکان نے ہمیں چھوا تک نہیں. 6 دن میں 6 ادوار میں ہم نے زمین و آسمان و کائنات پیدا کی, لیکن ذرا تکان نہیں. تورات میں ایک جگہ عبارت ہے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور 7 دن آرام کیا. اس پر بہت زیادہ اعتراضات ہوئے. تو اب جو تورات چھپ رہی ہے اس میں آرام کیا نہیں ہے, بلکہ فارغ ہوا اس کام سے, یہ ہے اب بدل دیا اس کو. دن رات بدلتے رہتے ہیں. اگلا ایڈیشن چھپتا ہے, اس میں کچھ ہو جاتا ہے, اس میں کچھ ہو جاتا ہے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ دن رات ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, سنا رہے ہیں قرآن, آخرت کی بات سمجھا رہے ہیں, یقین آخرت کے دلائل دے رہے ہیں, مگر یہ مان کے نہیں دیتے. وہی کہے جا رہے ہیں کہ مر جائیں گے, گل سڑ جائیں گے, تو کہاں سے پیدا ہوں گے, دیکھا جائے گا پیدا ہوں گے. تو فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, صبر کریں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر اشتہار نہ کریں, غصہ نہ کریں, جلد بازی نہ کریں, صبر کریں, سکون سے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے گا, تمہیں سمجھ میں آئے گا. جو وقت مقرر ہے وہ جب آئے گا سمجھ, اس لیے جلد بازی بھی نہ کریں. ہمارے یہاں بھی جو لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں, ایک جگہ گئے, کیسا ہم نے بہت سمجھایا, انہوں نے سمجھا ہی نہیں. بھائی دوبارہ چلے گا, اچھا دوبارہ بھی گئے ہم صاحب, دوبارہ بھی گئے, 4 بار گئے, 4 بار میں انہوں کو سمجھے نہیں, اعتراض ہی کرتے رہے. ارے خدا کے بندو, تم 4 بار بھی تھک گئے. نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے, اور 950 سال تک سمجھانے کے باوجود قرآن کا بیان یہ ہے ما آمن معه الا قلیل. ایمان جو لوگ لائے وہ تھوڑے سے تھے. کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی کے لائے, ایک کشتی کے لائے ایمان لائے 950 سال میں. اتنا صبر چاہیے اس میدان میں, اس راستے میں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور سب تسبیح بیان کرو اللہ کہ تمام کمزوریوں سے پاک, تمام عیبوں سے پاک صرف اللہ. ہم نے جو دعوت کا کام کیا, سمجھایا, بجایا, انسان ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں غلطی ہوئی, کہاں کہاں کوتاہی ہوئی, پاک تو صرف اللہ ہے.
بحمد ربک، اور حمد بیان کرو کہ اعلیٰ صفات والا، مکمل صفات والا، جاہ و جلال و کمال والا، حمد والا صرف اللہ تعالیٰ۔ قبل طلوع الشمس، سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، فجر کی نماز کا اہتمام کرو قبل طلوع الشمس، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے کی نماز عصر کی نماز، دو نمازوں کی بہت اہمیت ہے، اس لیے کہ ایک نیا دن شروع ہوتا ہے، کاوشوں کا، جافشانیوں کا، محنتوں کا، زندگی کمانے کا، زندگی گزارنے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو۔ سورج اٹھا ہے تو اس نے بھی سجدہ ریز تھا، اٹھا سجدہ کر کے اٹھا، تم بھی سجدہ کر کے اٹھا۔ وہ قبل الغروب، اور غروب سے پہلے، غروب سے پہلے عصر کی نماز، ومن اللیل، اور رات میں فسبحوا، پھر تسبیح کرو اللہ کی۔ رات میں دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء، اب رہ کون سی گئی؟ ظہر رہ گئی، تو قبل الغروب میں ظہر بھی آ گئی، فجر کی تو ہو گئی نا، قبل الغروب میں وہ بھی آ گئی، اس لیے کہ یہ اس کا مطلب تو ہمیں رسول اللہ نے سمجھایا نا، رسول اللہ نے فجر کے بعد ظہر پڑھی، ظہر کے بعد عصر پڑھی، اور انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ مطلب ہے اس کا، وہ سب نمازیں اس میں بعد بار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ کیا مطلب؟ مغرب عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کرو، جو سنتیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرو۔ اب ہمارے عرب لوگ عام طور پر فرضوں کا اہتمام تو کرتے ہیں، لیکن عام طور پر دیکھا ہوگا آپ نے بڑی جلد بازی سے فرض پڑے ہوا ہے، ہم ان سے کہیے میں سنتیں بھی پڑھ لیجیے، کہتے ہیں وہ سنتیں تو ہیں نا، فرض تو ادا کر دیجیے۔ اور ہمارے ہاں جو یہ دیوبند اور بریلوی کے علماء ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب تک نوافل بھی نہ پڑھو نماز پڑھنے آئے گی وہ بھی پڑھ کے جاؤ۔ ان کا ادھر مبالغہ ہے، ان کا ادھر مبالغہ ہے۔ بات صحیح یہ ہے کہ جس کو موقع ہو فرض کے بعد سنتیں لازماً پڑھے، اور فرضوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ نفل ہے، اصل وہ نفل ہے۔ اس نفل میں قسمیں ہیں، سنت موقعہ، ورنہ وہ فرضوں کے مقابلے میں نفل کہلاتے ہیں، تو نفلوں کا اہتمام ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد ایک دم بھاگ نہ جاؤ اٹھ کے، بعد بار سجود پھر ذکر میں بیٹھو، نماز پڑھتے ہی آدمی اٹھ کے اور غافل ہو جائے بس میں نے سب کام کر لیا بھاگو، ایسا نہ کرو، بلکہ وہاں بیٹھ کے دعا کرو، ذکر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 33 بار یہ پڑھو، 33 بار یہ پڑھو، 33 یہ ہے نا۔ پھر یہ بھی فرمایا آپ نے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پلٹتے تھے سلام پھیر کے، تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ پڑھتے تھے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر آپ مسجد سے نکل رہے تھے، معاذ ابن جبل ایک نوجوان تھے، 18-20 سال کے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یا معاذ انی لا احبک، اے معاذ تم سے مجھے بڑی محبت ہے۔ کاش ہم بھی ہوتے، ہم سے بھی کہتے انی لا احبک، معاذ تم سے بڑی محبت ہے۔ کیا قسمت ہوگی اس شخص کی جس سے رسول یہ کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، رشک کریں اس کے قسمت۔ اور ایک نوجوان ہے 20 سال کا، 18 سال کا، اے معاذ تم سے مجھے بڑی محبت ہے، ایک بات بتاتا ہوں، اس کا خیال رکھنا، لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ بھولنا، یہ ضرور پڑھنا، اللہم انا
अला ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादती। ये मुस्लिम की रिवायत है, नबवी ने लिखा है, और ये दुआ याद करें, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादती। ये नसीहत फरमाई थी अल्लाह के रसूल ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु। ये नमाज के बाद लाज़िम है। बारह सुजूद के बाद ये भी कहा है कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद नमाज़ों का अहतमाम भी करो, सुन्नतों का भी। और ये भी मफ़हूम है इसका कि ये दुआएं जो नमाज के बाद है, ज़िक्र जो नमाज के बाद है, उनका भी अहतमाम। और नमाज में अगर खुशू व खुजू पैदा करना चाहते हो तो शक्ल उसकी यही है कि मस्जिद में 2 लम्हे पहले आओ, बैठो और सोचो कि कहाँ आए, क्यों आए, किसके दरबार में पड़े। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अहादीस में आता है, रिवायतों में आता है, उनकी सवाल हयात में भी है कि वो जब नमाज के लिए खड़े होते थे एकदम रंग पीला पड़ जाता, रंग जर्द। साहबा ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपका रंग जर्द पड़ जाता, तो कहा कि तुम तो मेरे पास आते हो, तुम्हारा रंग पीला पड़ जाता, मैं तो शहंशाह कायनात के दरबार में होता, हमारा रंग क्यों नहीं पड़ रहे थे, क्या हो। सोचिए कि इस तरह की नमाज नहीं है आपकी, नहीं हुई है, कोशिश की इस तरह की नमाज हो, शहंशाह कायनात के आगे खड़े, वो देख रहा है। कोशिश तो ये करें कि मैं देख रहा हूँ उसे, और न कर सको, कर नहीं सकोगे तो कम से कम यही सोचे कि वो देख रहा है। जब वो देख रहा है तो ना हाथ हिलेगा ना पैर हिलेगा, सुकून होगा, इत्मीनान होगा, यकसुई होगी, इधर उधर ख्याल नहीं जाएगा, खुशू व खुशू तारी होगा वगैरह। यहाँ तक बात खत्म हो गई, बात 12 सुजूद। अब बाकी जो कल रह गया है वो कल फिर क़यामत के मनाज़िर इंशाअल्लाह कल रहेंगे।